بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ سوم، حکم و مواعظ، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ حکمت نمبر 100، جواب مدح۔ کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے روبرو آپ کی مدح و ستائش کی تو فرمایا، اے اللہ، تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو میں پہچانتا ہوں۔ اے خدا، جو ان لوگوں کا خیال ہے ہمیں اس سے بہتر قرار دے اور ان لغزشوں کو بخش دے جن کا انہیں علم نہیں۔ حکمت نمبر 101، حاجت روائی۔ حاجت روائی 3 چیزوں کے بغیر پائیدار نہیں ہوتی۔ اسے چھوٹا سمجھا جائے تاکہ وہ بڑی قرار پائے، اسے چھپایا جائے تاکہ وہ خود بخود ظاہر ہو، اور اس میں جلدی کی جائے تاکہ وہ خوشگوار ہو۔ حکمت نمبر 102، ایک پیشن گوئی۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہوگا، اور وہی خوش مزاج سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو، اور انصاف پسند کو کمزور و ناتماں سمجھا جائے گا۔ صدقہ کو لوگ خسارہ اور صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، اور عبادت لوگوں پر تفوق جتلانے کے لیے ہوگی۔ ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے، نوخیز لڑکوں کی کار فرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر و رائے پر ہوگا۔ حکمت نمبر 103، بوسیدہ لباس۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر ایک بوسیدہ اور پیوندار جامہ دیکھا گیا تو آپ علیہ السلام سے اس کے بارے میں کہا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے دل متواضع اور نفس رام ہوتا ہے اور مومن اس کی تعصی کرتے ہیں۔ دنیا و آخرت آپس میں 2 ناسازگار دشمن اور 2 جدا جدا راستے ہیں، چنانچہ جو دنیا کو چاہے گا اور اس سے دل لگائے گا وہ آخرت سے بیر اور دشمنی رکھے گا۔ وہ دونوں بمنزلہ مشرق و مغرب کے ہیں، اور ان دونوں سمتوں کے درمیان چلنے والا جب بھی ایک سے قریب ہوگا تو دوسرے سے دور ہونا پڑے گا۔ پھر ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسا 2 سوتوں کا ہوتا ہے۔ حکمت نمبر 104، نوف بکالی کا بیان۔ نوف ابن فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شب امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرش خواب سے اٹھے، ایک نظر ستاروں پر ڈالی، پھر فرمایا، اے نوف، سوتے ہو یا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، جاگ رہا ہوں۔ فرمایا، اے نوف، خوشا نصیب ان کے کہ جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور ہمہ آخرت کی طرف متوجہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو فرش، مٹی کو بستر اور پانی کو شربت خوشگوار قرار دیا، قرآن کو سینے سے لگایا اور دعا کو سپر بنایا، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح دامن جھاڑ کر دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اے نوف، داؤد علیہ السلام رات کے ایسے ہی حصے میں اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا مانگے مستجاب ہوگی، سوا اس شخص کے جو سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا ہو، یا لوگوں کی برائیاں کرنے والا، یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو، یا سارنگی یا ڈھول تاشا بجانے والا ہو۔ سید رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ارطبہ کے معنی سارنگی اور کوبہ کے معنی ڈھول کے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ارطبہ کے معنی ڈھول اور کوبہ کے معنی تنبور کے ہیں۔